بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 10 اور 11 رمضان مبارک 1440 ہجری کی درمیانی رات میں علمی و تحقیقی مجلس نمبر 63 میں ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی علی رضا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہرواں کے حوالے سے اہل سنت کی کتب کیا کہتی ہیں؟ نیز مولا علی علیہ السلام اور ان کے مخالفی دونوں ہی بیک وقت درست تھے، جبکہ آپ لوگ سیدنا مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ جی علی الحمدللہ ہم ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور ان کے مخالفین کو خطا پر مانتے ہیں۔ البتہ اہل سنت میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ جو نارمل اہل سنت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مخالفین کی غلطی اجتہادی ہے اور چونکہ وہ مجتہد تھے ان کو ایک اجر ملے گا اس خطا کے۔ اور جو ذرا دلیر قسم کے لوگ ہیں اہل سنت کے ہاں، جن کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا، وہ کہتے ہیں جی کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہے، وہ غلطی اگر اجتہادی ہے بھی تھی تب بھی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے شہادت کے بعد، ان کے قتل کے بعد، اس کے بعد تو کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ بغاوت پر مبنی تھی، اس کے بعد تو غلطی سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ تو لیکن یہ طبقہ ذرا تھوڑا ہے، لیکن اس کے اوپر اتفاق ہے، غلطی سارے مانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس نے اجتہاد غلط کیا تو 1 اجر اس کو ملے گا۔ یہ حدیث حاکم کے بارے میں تھی، یعنی مولا علی علیہ السلام اگر جنگ جمل صفین نہروان پہ معاذ اللہ غلطی پر ہوتے تو ان کو 1 اجر مل ہی جاتا، اور جو وہ اب درست ہیں الحمدللہ، اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں، اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیث اس پر گواہ ہیں، تو ان کو 2 اجر ملیں گے۔ مخالفین کے اجر کی تو کہیں بات ہی نہیں ہے، یہ خام خواہ گھسیٹ کے مخالفین کو اس میں شامل کرنا۔ اس میں الفاظ تو پڑھیں بخاری مسلم کے کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے، حاکم کی پوسٹ بڑی ہے نا، کہ وہ اگر یہ اجتہاد کرتا ہے کہ مجھے اب ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی پارٹی چیلنج کر رہی ہے تو میں نے اب اس کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، اور اس میں وہ پھر اگر قتال بھی ان کے خلاف کرتا ہے تو یہ اس کا ڈیسیژن ہے۔ جیسے سورۃ الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو، یہاں تک کہ اسے یعنی مین سٹریم کے اندر لے آؤ۔ اس سورۃ الحجرات کی آیت کے تحت اہل سنت کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں اس کی نمائندہ مثال سیدنا علی کی جنگیں ہیں، کیونکہ پہلے 3 خلفائے راشدین کی جنگیں جو ہیں وہ تو ان میں کوئی جنگ آپ کو مسلمانوں کے خلاف نہیں ملتی ہے۔ سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں، ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگوں پہ آپ کو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث مل جاتی ہیں، اور یہ میں نے جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے 5B، جس میں 200 احادیث میں نے جمع کی ہیں، میں اکثر اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ اس میں جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر درجنوں احادیث بخاری مسلم سے موجود ہے۔ ایک تو ایک بنیادی حدیث جو جامع ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے خطبہ دیا، بڑا بلیغ، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہر آنکھ اشک بار تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ الوداعی خطاب ہے، اور لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہا عنقریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو ایسی صورتحال میں تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اپنی دانتوں سے اس کو، جڑوں سے، اس کی داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور سنن نسائی میں الفاظ ہے کہ ہر گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا اور ان کے مخالفین کو اہل بدعت کہنا، یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا۔ یہ بدعت کی جو بنیادی ڈیفینیشن جو ہے، یہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یہ ہے ہی بیسیکلی خلفائے راشدین کے خلاف ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بدعتی شمار کرتے ہیں، اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدعت ہے۔
اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں، میں نے اس پیپر میں ڈالی ہیں۔ اس میں وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو کور کرتی ہے وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں نبی الاسلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا ابوبکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی۔ تھوڑی دور جا کے آپ الاسلام کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دی گانٹنے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل۔ تھوڑی دور جا کے نبی الاسلام کھڑے ہو گئے کہ حضرت علی چونکہ جوتی گانٹ رہے تھے تو ان کا انتظار کرنے کے لیے۔ اس دوران پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کرنا پڑا، لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کے لیے۔ سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ فرمائے لا، حالانکہ آپ علیہ السلام کا تقیہ کلام نہیں تھا لا، آپ لا کو وائڈ کرتے تھے آخری درجے تک۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ فرمائے لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں کاٹ۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے قرآن منوانے کے لیے کافروں کے خلاف قتال کیا۔ تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکرا پڑے، تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتا تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں کرنی۔ اس صحیح حدیث کے بعد یہ تو وہم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پچھتاوا تھا۔ ان کو تو پتا تھا کہ بھئی صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240۔ جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو، اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو، اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایتیں آتی ہیں کہ سیدنا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے، وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ میں نے کوئی جنگ غلط کی ہے، وہ اس لیے روتے تھے کہ کاش مسلمانوں میں جنگیں نہ ہوتی۔ جس طرح کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم کو جبرائیل نے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اس کے بعد تو شک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں، کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو جبرائیل کے وعدے پہ یا اللہ کے وعدے پہ شک تھا، انسان ہے نا۔ تو سیدنا علی کو بھی دکھ تھا اس بات کا کہ کاش یہ دن نہ آتا کہ میں اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا جب چند لوگ تھے اور عرب میں ہم نے غلبہ حاصل کیا، پھر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئی، اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کا شرازہ بکھر رہا ہے اور میں اپنی کوشش کے باوجود اس کو سنبھال نہیں پا رہا مسلمانوں کی اندر کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے وہ غم کھایا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے۔ تو یہ یعنی بنیادی حدیث ہے کہ آپ کو قرآن کی تعبیر کی خاطر جہاد کرنا پڑا مسلمانوں کے خلاف، اور وہ جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان کی جو کتاب المصنف ابن ابی شیبہ ہے آلموسٹ 38-39 ہزار احادیث کا مجموعہ ہے، اس کا آخری چیپٹر آپ پڑھ لیں، جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں کے اوپر علیحدہ چیپٹر ہے کتاب الجمل میں نے کئی دفعہ دکھائے ہیں، وہ آلموسٹ میجورٹی حدیثیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں کور کی ہیں، وہ ساری آلموسٹ وہاں پہ موجود ہیں، اور کئی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں۔ آپ جنگ جمل کے بارے میں جو سیدہ عائشہ اور سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین کا جو معاملہ ہوا، وہ ڈیٹیل طلب ہے میرے، اس کے اوپر جنگ جمل کے اوپر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مجموع الزوائد میں ہے، المستدرک للحاکم میں، اور کئی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوب کے کتے بھونکیں گے۔ حدیث حوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، یوٹیوب پہ دیکھا۔ سیدہ عائشہ جب نکلی جنگ جمل کے لیے، اس وقت تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بعد میں معاملات بگڑ گئے، تو حوب نامی جگہ پہ جب پڑاؤ کیا، وہاں پہ کتے بھونکے، تو انہوں نے کہا میں تو اب آگے نہیں جاؤں گی، میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ میری ایک بیوی کے ساتھ
تو حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اما آپ آگے چلیں، آپ کی وجہ سے شاید کوئی صلح ہو جائے۔ صلح کیا ہونی تھی؟ پھر وہ لڑائی والا معاملہ ہی ہوا۔ سیدنا علی کی شفقت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی ہوئی، انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ کو واپس ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھیج دیا۔ اب بھائی ان کا محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا، کیونکہ اس کی پرورش ساری حضرت علی نے کی تھی۔ حضرت بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا، اسما بنت امیس، حضرت بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے، اور اسی سے محمد بن ابی بکر تھا۔ محمد بن ابی بکر کی اس وقت عمر آلموسٹ ہوگی کوئی 5-6 سال۔ اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرورش کی ہے، اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہے ہیں۔ بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور کہتی تھی مجھے میری صحبتوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام، ابو بکر، عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کے بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا، اب میں بدعت کا لفظ نہیں بولتا، اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یہ والا معاملہ۔ اور اس پہ شیخ البانی نے باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں کمنٹس کیے کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کے لیے نکلنا تھا۔ قرآن میں موجود ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری ہو، تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے۔ اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود۔ پھر عمار بن یاسر والی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام دیکھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یا مسجد نبی کی تعمیر کے دوران، باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی مبارک داڑھی سے پٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے، اور پھر کہا وائے عمار، عمار افسوس ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی۔ یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کانپ جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں کہ وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہے۔ تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے۔ اگلے دن میں ان بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا، تو وہ اس کو کمپیئر کر رہا تھا حضرت زبیر کے ساتھ کہ حضرت زبیر، جب آپ کو پتا نا سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع کی ہیں حاکم کے ریفرنس سے، کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا، تو حضرت حسن بن علی نے بتایا کہ آگے حضرت زبیر آپ کے پھوپھی ذات آپ سے بڑا لاڈ کرتے تھے، آج تلوار اٹھا کے۔ تو حضرت علی نے ان کو پھر باہر نکل کے کہا کہ زبیر یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے تم سے ایک دن فرمایا تھا جب تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے کہ ایک دن تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، تم ظالم ہو گے۔ تو ان کو حدیث یاد آ گئی، تو وہ فوراً پلٹ گئے جنگ چھوڑ کے۔ یہ ہو سکتا ہے بھول جائے، قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 2 قیدی تھے، ایک قیدی کو جب آزادی ہونے لگی جس کی بشارت حضرت یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، یہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو تو 9 سال وہ بھول آ رہا، تو حضرت زبیر بھی بھول گئے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی اس حدیث پہ اعتراض کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقعہ ہے، اس کا بھی آپ مذاق اڑائیں گے، یہ ہو سکتا ہے شیطان جب بھلا دے تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا۔ جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل دوزخ میں ہے۔ تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاطر، ان کا میں نے تمہیں بھیجا تھا، اسی لیے اطاعت امیر کا حکم ہے، تو وہ پھر خارجیوں میں شامل ہو۔